جمعیت علماء زندہ باد، دہشت گردی مردہ باد۔ اب آئیے اس کے بعد میں ایک ایسے مقرر کو دعوت خطابت دینے جا رہا ہوں جو کسی تعارف کا محتاج ہی نہیں ہے۔ علاقہ برار کے مشہور و معروف شخصیت، عظیم المرتبت والمنقبت، ہمدرد قوم و ملت، مقرر شعلہ بیاں اور نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، میری مراد اس سے حضرت اقدس مولانا مفتی محمد حنیف صاحب قاسمی حفظہ اللہ رعا، صدر جمعیت علماء تحصیل بالاپور کہ صاحب نسبت شہنشاہ خطابت ہے وہ، صاحب نسبت شہنشاہ خطابت ہے وہ، گلشن بزم میں پھولوں کا تبسم ہے وہ اگر نغمہ سرا ہو تو حوالہ ہو جائے، جیسے وہ چاند طلوع اور اجالا ہو جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے۔ مفتی محمد حنیف صاحب آپ کے حوالے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کبار اور مفتیان کرام، ائمہ اعظام اور میرے سامنے بیٹھے تمام بزرگان دین، عزیز دوستو، اللہ پاک کا بہت بڑا فضل کرم اور احسان ہوا، اس نے ہم تمام کو اسی مبارک مجلس میں کچھ دیر اپنی اور اپنے دین کی بات سننے کے لیے جمع فرمایا۔ کہنے والا سننے والے سبھی عمل کے محتاج ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بار بار ایسے صالحین علماء کی صحبت نصیب فرمائے۔ یہ دنیا ایمان والوں کے وجود سے قائم ہے، جب تک ایمان والوں کا وجود باقی رہے گا دنیا کا نظام چلتا رہے گا، اور جہاں ایمان والے ہی ختم ہو جائیں گے تب قیامت آئے گی۔ قیامت کو دیکھنے کے لیے ایمان والے زندہ نہیں رہیں گے، ایک بھی مسلمان کے ہوتے ہوئے قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت کافروں پر آئے گی، قیامت ظالموں پر آئے گی۔ ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، ایمان والوں کو اللہ سے ماننے کی ضرورت ہے۔ ایمان والا اپنے ایمان پر قائم رہے، دین و اسلام کی سلامتی اور اس کی بقا کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتا رہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال کا بیکا نہیں کر سکتی، اور رہا دنیا کا سماجی ملی آئلی یہ نظام اور شمسیاتی نظام اور آسمانی نظام، زمینی نظام، یہ سارے نظام برابر چلتے رہیں گے۔ سورج وقت پر نکلے گا، چاند برابر روشنی پہنچائے گا، زمینیں برابر غلہ اگائے گی، ہر چیز برابر کام کرے گی جب تک ایمان والا باقی ہے۔ ہم اپنی قدروں کو پہچانیں کہ اللہ پاک نے مجھے کتنا اونچا قدر والا بنایا ہے اور کتنا عظمت والا بنایا ہے، اور میرے اتنے ایمان کی کتنی بڑی قیمت اللہ پاک نے لگائی ہے۔ ایمان والے کمزور صحیح، ہاتھوں میں ہتھیار نہیں، تیر و تلوار نہیں، فورس نہیں، سورس نہیں، اس کے باوجود بھی ایمان والے صرف دیکھتے ہیں تو اللہ کی جانب کہ کمزوروں کے ساتھ میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ حالات کیسے ہی بنے، ہر حالت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایمان والا تیار رہے۔ جو حالات اس کے لیے بنتے ہیں گھبرائے نہیں، گھبرانا ایمان والے کی شان نہیں، مایوس ہونا مسلمانوں کی شان نہیں۔ لا یئس اللہ، مومن بندہ اللہ سے مایوس نہیں ہوتا، مایوس ہونا کفران نعمت ہے، نعمت کی ناقدری ہے، اس لیے مایوس تو ہونا نہیں۔ کامیابی انشاءاللہ ہمارے قدم چومے گی اگر ہم برابر صحیح سے چلتے رہے، اپنی ڈگر پر، اپنے نہج پر، اور نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق
دین اسلام کو سینے کلیجے سے لگاتے ہوئے اعمال کی پابندی کرتے ہوئے چلے تو انشاءاللہ دنیا ہمارے قدم چومے گی، کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ ابھی آپ نے اذان سنی، اذان میں مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنے بار بولا؟ اللہ اکبر کا لفظ کتنے بار بولا؟ 4 بار بولا۔ ہم نے سمجھا نہیں کہ اس میں مؤذن نے کیا کہا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اور کتنے بار بولا؟ 4 بار بولا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مؤذن اذان میں 4 مرتبہ کیوں بولتا ہے؟ 2 بار کیوں نہیں؟ 1 بار کیوں نہیں؟ 3 بار کیوں نہیں؟ 4 بار کیوں؟ اس کی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ دنیا 4 عناصر سے بنی ہے: مٹی، پانی، آگ، ہوا، اور یہ 4 چیزیں ہی دنیا میں سب سے زیادہ بڑی ہیں۔ 4 چیزیں بڑی بڑی بنائی اللہ پاک نے۔ پانی کتنی بڑی ہے، اس کی طاقت کتنی بڑی ہے، جتنی مخلوق اوپر رہتی خشکی پر ویسی مخلوق پانی میں بھی رہتی۔ پانی کا گھوڑا، پانی کا گدھا، پانی کا کتا، پانی میں ہاتھی، پانی میں انسان، پوری دنیا۔ اور کتنی بڑی طاقت ہے، بڑی بڑی لہریں چلتی ہیں، جہازوں کو الٹ دیتی ہے، جہازوں کو پلٹ دیتی ہے۔ اس میں مچھلی، ویل مچھلی پیدا ہوئی، ہر دن میں 100 کلو وزن اس کا بڑھتا ہے، 3 دن میں بھینس کے برابر وزن اس کا ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ مچھلیوں کی پیٹھ پر چھوٹے چھوٹے جہاز لنگر انداز ہو جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، تو کوئی چٹان سمجھ کر، وہ مچھلی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے جہازوں کو نوکانے کی طاقت اس میں ہوتی ہے، پلٹا دے۔ لہریں اٹھتی ہے سمندر میں، جب چاند 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اس وقت میں سمندر میں مد و جزر ہوتا ہے۔ کیا نظام ہے اللہ کا! چاند اوپر چمک رہا ہے، 14ویں رات کا چاند مکمل ہوتا ہے اور سمندر میں ہائی ٹائٹ شروع ہو جاتا ہے، لہریں اٹھتی ہیں، جہاز چلنے والے 40 سے 60 ڈگری تک نیچے اوپر ہو جاتے ہیں، اور وہ جب اتنی ڈگری پر پہنچتے ہیں پھر لہر ختم ہوتی ہے، وہ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ 60 ڈگری سے زیادہ اگر یہ بیلنس کھو دے تو پھر یہ ڈوب جائے گا، اور سمندر کی لہروں میں اٹھان 40 سے 60 ڈگری تک ہوتی ہے۔ دنیا والوں نے ٹائٹینک جہاز بنایا اور اللہ کی قدرت کو چیلنج کیا کہ ہم نے ایسا جہاز بنایا ٹائٹینک کہ 90 ڈگری بھی اگر لہریں اٹھتی ہیں تو یہ جہاز ڈوبے گا نہیں۔ لیکن اللہ پاک کی قدرت نے ثابت کر دیا، تم دنیا والوں کی طاقت الگ ہے، میری قدرت کی طاقت الگ ہے۔ جب ایک جھٹکا لہر آئی تو ٹائٹینک جہاز جس پر اعتماد اور بھروسہ تھا وہ سمندر میں نہ صرف ڈوبا بلکہ 2 ٹکڑے بھی ہو گیا۔ ایک طاقت ہے سمندر کی، پانی کی، بڑے بڑے جہازوں کو پلٹا دے۔ اتنی بڑی طاقت کے سامنے جب مؤذن اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو میرا اللہ کہہ رہا ہے بولو میرے بندو اللہ اکبر، پانی اور پانی کی طاقت سے کئی زیادہ بڑی میری اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، نہ پانی بڑا نہ پانی کی طاقت بڑی، بلکہ کون بڑا؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ آج میں ایک طاقت ہے جو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ایک جگہ ایک افریقہ کے ملک میں وہ کنواں کھود رہے تھے تیل کا، وہ کوئی مشینی تکنیکی خرابی ہو گئی جس کی وجہ سے آگ لگ گئی۔ ایک آگ کا ستون بہت بڑا اونچا، بجھتی نہیں آگ، کون سے پانی سے بجھایا جائے، کس طریقے سے بجھایا جائے، بجھنے نہیں، 1000 طریقے اختیار کر لی۔ آخر ان ملک والوں نے کہا جو ملک والا بھی کسی بھی پوزیشن میں اس کو بجھانے کی کوشش کرے گا، ہمارا وعدہ ہے اس سے نکلنے والا پیٹرول آدھا تمہارا آدھا ہمارا۔ سمندر میں ایک مرتبہ آگ لگ گئی، تیل کے چشمے تھے، جس سمندر سے پانی نکلتا ہے اسی سمندر سے میرا اللہ تیل بھی نکالتا ہے، پیٹرول نکالتا ہے، ڈیزل نکالتا ہے۔ بڑے بڑے چشمے تھے، آگ لگ گئی، آگ کے شعلے اوپر اٹھنے لگے۔ جہاز میں سے گزرنے والوں نے دیکھا آگ کے شعلے پانی میں سے نکل رہے، کہا اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے جو کسی طرح بجھتی نہیں ہے، اب سمندر کا پانی لے کے اس پر کیسا چھڑکا جائے، اوپر جہازوں سے پانی کتنا برسایا جائے، بجھتی نہیں ہے۔ جہاز کا پائلٹ کہنے لگا اس آگ کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں بجھا سکتا۔ افریقہ کے جنگلوں میں، امریکہ کے جنگلوں میں جب آگ لگتی ہے تو کئی 100 کلومیٹر تک جاتی ہے، اور اس آگ کی طاقت اتنی بڑی جس طرف جاتی ہے ہر چیز کو خس و خاشاک کر دیتی ہے، جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ بندوں کی بس کی بات نہیں کہ اس کو بجھایا جائے۔ اب ہر کوئی کہہ رہا ہے اللہ
تجھ میں طاقت ہے، تو ہی اس کو بجھا دے۔ آگ اور آگ کی اتنی بڑی طاقت کو دیکھ کر مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، نہ آگ بڑی نہ آگ کی طاقت بڑی۔ ہوا جب چلتی ہے اس کی اپنی ایک طاقت ہے۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے آلے ببولے دیکھے، لیکن ہواؤں میں طاقت ہے۔ جب ہوائیں چلتی ہے تو پھر یہ بھی دنیا کو تباہ کرتی ہے۔ مکانوں اور بلڈنگوں کی چھتیں ایسے اڑتی ہے جیسے پلاسٹک کا ٹی ٹیبل اڑ رہا ہے۔ اس ہوا نے بتایا۔ قوم عاد و سمود کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ ایسی قومیں نہیں بنائی، اللہ پاک نے ایسے انسان نہیں بنائے جیسے قوم عاد تھے، 90 فٹ کے جن کے قد تھے، اور 30 فٹ چوڑے جن کے سینے تھے، 2.5 3 میٹر یعنی 10 فٹ کی جن کی انگلیاں تھی، اور 40 من کا پتھر اٹھا کر ایسے پھینکتے تھے جیسے چینڈل پھینکتے ہیں۔ پتھروں سے اٹھا کر جڑائی کر کے مکان نہیں بناتے تھے، پتھروں کے نیچے سیمنٹ اور مٹی گارا لگا کر اس کی جڑائی نہیں کرتے تھے، اکھڑ بہت بڑے پہاڑ پتھر کے اندر انگلیوں سے تراش کر مکان تعمیر کر لیا کرتے تھے۔ جیسے ہمارا JCB سے ہم زمین کھودتے، ویسے ناخنوں سے پتھروں کو کورید لیا کرتے تھے۔ اس قوم کے لیے جب ہواؤں کا عذاب آیا اور اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا تو مومن لوگوں کے لیے خوشگوار ہوا چل رہی تھی، اور انہی ہواؤں نے جب ان 90 فٹ کے آدمیوں کو اٹھا کر پٹکا تو پھر وہ کھجور کے تنوں کی طرح ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، جو کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے تو لے آؤ۔ یہ ہوا اور اس کی اتنی بڑی طاقت جس نے پوری بستیوں کو ہلا کر برباد کر دیا اور بڑے بڑے پہلوانوں سرماؤں کو لاشوں میں بکھیر دیا، وہ ہوا اور اس کی طاقت بھی بڑی نہیں ہے۔ میرا رب کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مٹی اس کی ایک طاقت ہے، اس کی ایک مخلوق ہے، مٹی میں جینے والے، زمین پر رہنے والے، دندناتے پھرنے والے، غرور اور تکبر کے ساتھ، ظلم و زیادتی کے ساتھ، ظلم و استبداد کے ساتھ پھرنے والے، ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے زمین کی ایک طاقت، لیکن اس سے بڑا بھی کوئی ہے۔ جب زلزلے آتے ہیں زمین میں ساری چیزیں اوپر کی نیچے اور نیچے کی اوپر ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے زلزلے۔ کھلاری میں زلزلہ آیا، قدرت نے اپنی آنکھوں سے دکھایا۔ جو ایمان والے نہیں ہیں ایمان لانے پر مجبور ہونا چاہیے۔ قدرت کے ہر ذرے میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، طاقت نظر آتی ہے، وحدانیت نظر آتی ہے، سمجھ میں آتا ہے ہائے کوئی ان کو چلانے والا۔ ہمالیہ پہاڑ برف گرتی ہے، ہمیشہ برف گرتی ہے، اس کے آدھے بیچ میں سے جہاز جاتا ہے، ہوائی جہاز۔ زمین سے 9-9.5 کلومیٹر اوپر جہاز چلتا ہے، 3-3.5-4 کلومیٹر اوپر بادل ملتے ہیں، بادلوں کے اوپر 3-4 کلومیٹر ہوائی جہاز چلتا ہے، اس سے کئی زیادہ اوپر بڑا وہ ہمالیہ پہاڑ ہے۔ ہمالیہ پہاڑ ہمیشہ برف سے ڈھکا ہوا، اصلی پوزیشن میں دکھتا نہیں۔ ایک مرتبہ برف ہٹ گئی، اللہ والے اس میں جہاز میں سفر کر رہے ہیں، ان پائلٹ نے اعلان کیا جس کو دیکھنا ہو ہمالیہ پہاڑ کا نظارہ کر لو، یہ سال بھر برف سے ڈھکا رہتا ہے، دکھتا نہیں ہے، کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا ہے سورج کی تپش زیادہ ہو گئی، برف ڈھل گئی، ہٹ گئی تو یہ پہاڑ اصلی صورت میں نظر آتا ہے، ذرا اس کو دیکھ لو۔ تو لوگوں نے، اللہ والوں نے جہاز کی کھڑکیوں میں سے جھانک کر دیکھا اس پہاڑ کو کہ کتنا بلند ہے یہ پہاڑ، لیکن دل سے زبان سے برجستہ نکلا، واقعی یہ پہاڑ زبان حال سے کہہ رہا ہے میں اتنا بڑا ہوں، ہر آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، میرا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا۔ ایمان والا کہہ رہا ہے یہ پہاڑ اتنا بڑا ہے، اس کا بنانے والا کتنا بڑا۔ زمین کی ایک طاقت۔ کھلاری میں زلزلہ آیا تھا، لوگوں نے دیکھا گاؤں کا گاؤں زمین کے اندر ہو گیا، ہر چیز گر گئی، بنیاد کے ساتھ اکھڑ گئی۔ مسجد تھی، اللہ کا گھر تھا، اس اللہ کے گھر میں اس کو آباد کرنے والے چند لوگ تھے، مسجد کی دیوار میں کریک تک نہیں آیا۔
اس گھر کو کس نے بچایا؟ وہ اللہ نے بچایا. اب تو ایمان ہونا چاہیے. ساری دنیا کی چیزیں تہس نہس ہو سکتی ہے، اللہ کی ذات باقی رہے گی. اللہ اپنے گھر کو باقی رکھے گا اور اس گھر کی حفاظت کرنے والوں کو بھی اللہ باقی رکھے گا. ہزاروں لوگ مر گئے، مسجد میں بسے لوگ بچ گئے. 17 جنوری 1954 کو 17 جنوری 1954 میں زلزلہ آیا کیلیفورنیا میں، امریکہ کے ایک ملک میں. زبردست زلزلہ، زمین کے نیچے 9 کلومیٹر نیچے سے وہ ابھر کر آیا. جبکہ سائنسدانوں کا کہنا یہ تھا 10,000 میں سے ایک جگہ ایسی جگہ پر زلزلہ آ سکتا ہے. 10,000 میں سے ایک، 100 میں سے ایک، 1000 میں سے ایک نہیں، 10,000 میں سے ایک. اس لیے امکان ہی نہیں ہے کہ یہاں زلزلہ آئے گا. اس کے باوجود بڑی بڑی مشینیں لا کر فٹ کر دی تھی کہ کبھی زلزلہ آئے تو ہم کو معلوم ہو جائے. لیکن اللہ کے نظام نے یہ بتا دیا زلزلہ آ گیا، مشینیں خاموش ہے. 10,000 میں سے ایک کی گنجائش تھی، پھٹ سے زلزلہ آیا، دنیا تباہ ہو گئی، پورا علاقہ تباہ ہو گیا. بولنے پر مجبور ہو گئے. ہمارا سائنسی نظام الگ ہے اور اللہ کا نظام الگ ہے. وہ مہلت بھی نہیں دیتا، سیکنڈ بھی نہیں لگتے زلزلہ آنے کے لیے. اتنا زبردست زلزلہ آیا، نیچے سے کسی سے اوپر ہو گئی، بڑے بڑے پل اور بلڈنگیں تھی گر گئی. زلزلہ کیوں آتا ہے؟ سائنس سے پوچھا زلزلہ کیوں آتا ہے تو سائنسدانوں نے کہا جب زمین میں پلیٹیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو زلزلے آتے ہیں. سو گئی سائنس کی بات ختم. پلیٹیں کیوں ٹکراتی ہیں سائنس اس کا جواب نہیں دیتی. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا میرے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرمایا عائشہ زمین میں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ جو روئے زمین پر بے حیائی کے کام کھلا ہوتے ہیں تو اللہ کو آسمان دنیا پر غیرت آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں زمین ایسے لوگوں کو رکھنے کی ضرورت نہیں، ان کو پکڑ کر ہلا دے، اس لیے زمین میں زلزلے آتے ہیں، اس لیے پلیٹیں ٹکراتی ہیں. جب روئے زمین پر بے حیائی کے کام کھلا ہوتے ہیں. جس جگہ 17 جنوری 1954 کو کیلیفورنیا میں یہ زلزلہ آیا تھا اسی جگہ پر دنیا کا سب سے بڑا سیکس سینٹر آف دا ورلڈ وہاں ہے. سب سے زیادہ بے حیائی، انسان جانور رستوں پر جانور بنے ہوئے، کوئی چیز کی آڑ نہیں ہے انسان کو جانور بننے کے لیے. دنیا کا سب سے بڑا سیکس سینٹر وہاں جب اتنی کھلی بے حیائی ہوئی تو اللہ نے ایسے زمین والوں کو پکڑ کر ہلا دیا ایک ہی جھٹکے میں سب نیچے. مزے کی بات یہ کہ 1954 17 جنوری کو ہی امریکہ نے سپر پاور نے بغداد پر بم برسائے تھے جہاں مقدس عمارتوں کو نقصان پہنچایا تھا. بڑے بڑے مقبرے، بڑی بڑی خانقاہیں، بڑی بڑی عبادت گاہیں، مسجدیں اور خانقاہوں کو پر بم ڈالے گئے جس کی وجہ سے یہ اللہ کے گھر مسمار ہوئے. اللہ کو غیرت آئی، جس لمحے وہاں بم برسے اسی لمحے یہاں پر زلزلہ آیا. اللہ نے حساب چکتا کر دیا. دوسری مزے کی بات یہ یہاں اندازہ لگایا گیا کہ کتنا نقصان ہوا اس زلزلے کے اندر تو 30 بلین ڈالر کا نقصان ہوا تھا امریکہ کا اس زلزلے میں. اور اتنا ہی پیسہ کویت پر حملہ کر کے کمایا تھا امریکہ نے. جتنا کمایا تھا اتنا گما دیا، ادھر سے لیا ادھر سے دے دیا. اللہ پاک نے حساب برابر کر دیا. ظالموں ظلم کے ساتھ حکومتیں نہیں چلتی، ہر ظالم کو ظلم کا مزہ چکھنا ہے. ظلم کی رات زیادہ لمبی نہیں ہوتی، ایک دن اجالا ہونا ہی ہوتا ہے. کفر و شرک کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ حکومتیں نہیں چلتی. یہ زلزلے کے بعد میں جب اس میں ایک درار پڑ گئی زمین میں بہت لمبی، اسی ملک کے ایک حصے میں وہ سوراخ جا کر رکا ہے تو وہاں سے صرف چند میٹر نیچے ہی زلزلے کے آثار پائے جانے لگے. چند میٹر نیچے ہی. اب یہ زلزلہ تو کبھی بھی آ سکتا تھا، ایک شگاف پڑ گیا زمین میں تو لوگوں نے کہا یہ زلزلہ کبھی بھی آئے گا اور آئے گا تو پھر یہ ٹکڑا پورا کٹ کر سمندر میں مل جائے گا، سمندر میں مل جائے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا. کیا کرنا چاہیے؟
تو وہاں کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے پادریوں کو، ان کے علماء کو بلا کر کہا کہ بچاؤ اور نجات کا کیا راستہ ہے، اب بتاؤ. ہمارے بس کی بات نہیں ہے زمین کے زلزلے کو روکنا. کون روک سکتا ہے زمین کے زلزلے کو؟ پاورفل طاقت اللہ پاک نے ایمان والوں کو نصیب فرمائی تھی. جب عمر قدم پٹکتا ہے زمین پر تو اٹھے ہوئے زلزلے بھی دب جاتے ہیں. یہ ایمان کی طاقت ہے. صرف ان پادریوں نے کہا نجات کا ایک ہی راستہ ہے، ہر چوراہے پر، ہر راستے پر بڑے بڑے بورڈ لگا دو جس پر لکھا ہوا او گاڈ، اے خدا، اے اللہ، اے اللہ. جب جس کی نظر پڑے وہ اللہ اللہ کرے. آج دنیا ماننے کو مجبور ہے. ہم چاہے جتنے ظلم و ستم ڈھالیں، اللہ اللہ کہنے والے دنیا میں ہوں گے تو دھرتی پر آنے والے زلزلے بھی رک جائیں گے. قبرص فتح ہوا. اس لیے بندوں سے کہا گیا کہ زمین اور زمین کی طاقت، اس کے زلزلے اور اس کے ڈبونے ترانے کی طاقت، وہ بھی سب کم ہے اللہ کی طاقت کے سامنے. اس لیے مؤذن جب کہے اللہ اکبر تو بندہ یہ تصور کرے نہ زمین کی طاقت بڑی، میرا اللہ سب سے بڑا. یہ اس لیے 4 وجہ ہے. یہ 4 چیزوں کی طاقت کے مقابلے میں بندہ کہتا ہے اذان میں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. نہ پانی کی طاقت بڑی، اللہ بڑا. آگ نہ آگ کی طاقت بڑی، اللہ بڑا. زمین نہ زمین کی طاقت بڑی، اللہ بڑا. ہوا نہ ہوا کی طاقت بڑی، اللہ سب سے بڑا. قبرص فتح ہوا. ابو درداء رضی اللہ عنہ مسجد کے ستون سے بیٹھ کر رو رہے ہیں. کسی صحابی نے آ کر عرض کیا ابو درداء تم رو رہے ہو؟ آج اسلام کو ترقی مل گئی، اللہ پاک نے ملک کو فتح کر دیا، کوئی ان کی عبادت پر پابندی لگانے والا نہیں، کوئی ان کے سر جھکنے پر پابندی لگانے والا نہیں، کوئی اذانوں پر پابندی لگانے والا نہیں. آج مسلمانوں کو اللہ پاک نے فتح نصیب فرما دی، خوش ہونا چاہیے تو آپ رو رہے ہیں. ابو درداء فرمانے لگے تمہارا خوش ہونا بھی وجہ ہے، میرا رونا بھی وجہ ہے. تم خوش اس لیے ہوتے ہو کہ اللہ نے ترقی دی اور ملک کو فتح کر دیا. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہاں تو یہ قوم یہودی قوم جو برسر اقتدار تھی اس ملک پر، حکومت قائم تھی، جن کی اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کی نظروں سے گر گئی، ذلیل ہو کر اس ملک سے نکل رہی ہے. ہم ان کو دیکھ رہے ہیں نکلتا ہوا. مجھے وہ وقت رلا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان بھی اللہ کی نافرمانی کرنے لگے اور ایسے ہی ذلیل ہو کر نکلے جیسے یہ لوگ نکل رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو. مسلمانوں کی ذلت، مسلمانوں کی رسوائی اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے. عزت و سرخروئی اللہ پاک نصیب فرما دے اگر ایمان والا اپنے ایمان پر جم جائے اور اپنے اعمال کی سلامتی کو وہ نظر میں رکھ لے کہ واقعی مجھے اپنے اعمال کو سلامت رکھنا ہے. اللہ کے آنے والے عذابوں کو دیکھ کر، ظالم جابر قوموں کو ہمارے اوپر مسلط ہوتا ہوا دیکھ کر بھی، اترتے ہوئے عذابوں کو دیکھ کر بھی، ہر طرف ظلم و زیادتی، فساد و بگاڑ کو دیکھ کر بھی اگر ایمان والا اللہ کی طرف رجوع نہ کرے تو میرے دوستو اس سے بڑے کمبختی کی بات ہمارے لیے نہیں ہو سکتی. میرا اللہ حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا لوگوں اللہ کہہ رہا ہے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں ہی بادشاہ ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ میں ہوں، بادشاہوں کے دل میرے مٹھی میں ہے، جب چاہوں الٹ پلٹ کر دوں. جب روئے زمین پر اچھائی کے کام ہوتے ہیں تو میں ان بادشاہوں کے دلوں کو نرم کر دیتا ہوں جو رعایا پر نرمی کرتے ہیں. جب روئے زمین پر ظلم زیادتی اور گناہ کے کام ہوتے ہیں تو میں ان بادشاہوں کو ظالم بنا دیتا ہوں اور ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتا ہوں جو رعایا پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں. ایسے وقت میں جب تم پر ظلم و زیادتی ہونے لگے اور ظالم بادشاہ مسلط ہو جائے تو ان کو برا بھلا کہنے کے بجائے میری طرف متوجہ ہو جانا، میں تمہارے لیے کافی ہوں، میں تمہارے لیے کافی ہوں. وہ اللہ کافی ہے، ہم اس کی طرف رجوع ہو جائیں. فلسطین کے بارڈر، اسرائیل کے بارڈر، روز یہودی مسلمانوں سے پوچھتے ہیں آج فجر کی نماز میں کتنے لوگ ایک صف، آج کتنے 1.5 صف، آج کتنے 2 صف. مسلمانوں نے پوچھا کسی اور نماز کے بارے میں نہیں پوچھتے، فجر کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے جتنے مسلمان جمعے کی نماز میں آتے ہیں فجر میں آنا شروع ہو جائیں گے، اسی وقت یہودیت کو خود بخود زوال آ جائے گا، مارنے کچلنے کی ضرورت نہ پڑے گی. نہ ذہنی اعتبار سے نہ جسمانی اعتبار سے خود بخود یہودیت کو زوال آ جائے گا. ظالم قومیں سرنگو ہو جائے گی، ماننے پر مجبور ہوگی.
چائنا جیسے ملک میں مسلمان بچیوں اور عورتوں کے چہرے سے نقاب کھینچے گئے، بے عزتی کی گئی، نقاب اتارو۔ میرے اللہ کو غیرت آئی، ایمان والا جم رہا تھا، ایمان والیاں جم رہی تھی، چہروں پر نقاب لگا رہی تھی، اسلام کے اصولوں کو مان رہی تھی، ظالموں نے نوچنا شروع کیا، اللہ نے مردوں کے منہ پر بھی نقاب لگا دیا۔ لگاؤ نقاب، چلو بغیر نقاب کے نہ چلنا، اب چہرے ڈھانک کر چلو۔ ہم عورتوں کو پردے والی زندگی دے رہے تھے، مردوں تم تو عورتوں سے بھی گرے ہوئے ہو، اللہ پاک نے بیماری لا کر ڈالی، ہر کوئی منہ پر لگا کر چل رہا ہے۔ وہاں کے لوگ مسجدوں کے اماموں کو آ کر کہہ رہے تم دعا کر دو اللہ سے، اللہ اس عذاب کو ٹال دے، کہ جس کا علاج بھی ڈاکٹر کے پاس میں نہیں ہے، جس مریض کے پاس جانے کے لیے ڈاکٹر بھی گھبراتا ہے۔ ایمان والوں کو ستایا، اللہ پاک نے عذاب بھیج دیا۔ ایمان والوں کے ملک پر بمباری کی، اللہ نے زلزلوں میں تباہ کر دیا۔ ایمان والوں کے پیسے نوچے، اللہ پاک نے حساب چکتا کر دیا۔ جس جگہ اللہ نے عذاب لا کر ڈالا ہے، مسجد اور مسجد والوں کی اللہ پاک نے حفاظت کی ہے۔ جہاں نقاب نوچے گئے ہیں انہی کو نقاب پہنانے پر اللہ پاک نے مجبور کیا ہے۔ ایمان والوں سلامت رہو، اگر اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں اور اپنے اعمال کی پاسبانی چاہتے ہیں، جھڑ جاؤ، پھر جاؤ، اللہ سے گناہوں سے معافی مانگے، نیک عمل کی طرف متوجہ ہو جائے، انشاءاللہ حکومت ہی نہیں، حکومت کی باغ ڈوریں ایمان والوں کے ہاتھوں میں ہوگی۔ اللہ پاک کئی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔